اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی ثنا کے ساتھ، اور فرشتے اس کے خوف سے لرزتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بجلیوں کو روانہ کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گراتا ہے جب وہ اللہ کے بارے میں الجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید طاقت والا ہے، اور وہ یعنی اللہ شدید طاقت والا ہے۔ پچھلی آیت میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس کی دو صورتیں ہم نے بتائی تھی آپ کو۔ ایک صورت یہ ہے اصلاح احوال کی صورت میں نعمت کی افزونی اور فراوانی ضروری ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ دوسری صورت یہ بیان ہوئی کہ فساد احوال کی صورت میں انتقام اور عذاب اور زوال نعمت ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ضروری قرار نہیں دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، فرمایا کہ دوسری صورت میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی برا کام کرے، فساد کرے اور پھر ظلم کرے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے زوال نعمت اور انتقام کا جو ہے وہ انتقام کی کارروائی جو ہے وہ فوری کرے۔ اللہ مہلت بھی دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتوں سے اللہ درگزر بھی فرماتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہوا یہاں درگزر نہیں کرنا ہے اور اس کے ظلم کا جواب اور انتقام ضرور لینا ہے۔ اذا اراد اللہ بقوم سوءا، کسی کے ساتھ انتقام لینے کا ارادہ کر چکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ حتمی مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اس وقت فلا مرد لہ، اس ارادہ خدا کو کوئی ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی طاقت تو نہیں آ سکتی کہ اللہ کے ارادے کو روک لے۔ کوئی طاقت اللہ کے اس ارادے کو، جب ارادہ حتمی مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ٹال سکے، کوئی ارادہ، کوئی قوت، کوئی طاقت اللہ کے ارادے کو ٹال نہیں سکتی۔ وما لهم من دونه من وال، اور خود اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، فیصلہ حتمی مرحلے میں داخل بھی ہو گیا۔ اس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو ٹال دے، اور نہ کوئی مددگار ایسا ہو سکتا ہے جو اس کی کمک اور مدد کو آئے خود اللہ کے علاوہ۔ خود اللہ موجود ہے یہاں بھی،
اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکنے کے بعد بھی تو خود اللہ موجود ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، یعنی یہ فیصلہ بھی ٹال سکتا ہے۔ آیت سے یہی چیز سامنے آتی ہے، یہ اس مرحلے میں ہے کہ من دونہ، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ مددگار یہاں بھی ہے، لیکن یہاں اللہ ہو سکتا ہے مدد کرے اور ہو سکتا ہے مدد نہ کرے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ اللہ کی ذات وہی ہے جو تم کو دکھاتا ہے البرق، بجلی کی چمک، خوفاً و طمعاً دکھاتا ہے۔ بجلی کی جو چمک ہے، برق، یہ بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے مثبت و منفی رو جو ہوتے ہیں بجلی کے، اس کے چمکنے سے وہ بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے آسمان میں۔ تو آسمان میں چمکنے والی بجلی میں بیک وقت خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے خوف ہے اور کچھ لوگوں کے لیے طمع ہے۔ میدان میں چلنے والے مسافرین کے لیے خوف ہے، اور بجلی گرنے کا بھی خوف ہے، بارش کا خوف ہے، وہ سفر ہے، مسافر ہے۔ یا سمندری مسافرت کرنے والوں کے لیے خوف ہے کہ وہاں بجلی نہ گرے یا بارش نہ ہو۔ لیکن جہاں خشکی علاقے ہوتے ہیں جن کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں طمع ہے کہ اس بجلی کے چمکنے کے بعد بارش ہونا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بارش کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، امیدیں ساری وابستہ کرتے ہیں اسی بجلی کی چمک کے ساتھ۔ اس میں بیک وقت خوف بھی ہے، بیک وقت طمع اور لالچ اور امیدیں بھی لوگوں کے وابستہ ہوتی ہیں اس چمک کے ساتھ۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یہاں اللہ تعالیٰ لفظ انشاء استعمال فرماتا ہے، بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ ینشئ انشاء، انشاء کس کہتے ہیں؟ ایجاد ما لم یوجد کو کہتے ہیں۔ انشاء کرتا ہے، اختراع کرتا ہے، وجود میں لے آتا ہے بادلوں کو جس میں پانی کا بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بادل جو سمندر سے بخار اٹھتا ہے اور فضا سرد ہے، اوپر جتنا اوپر جاتے ہیں ہوا سرد ہو جاتی ہے، اس سے ٹکرانے کے بعد جو ہے یہ بخار بادلوں میں بدل جاتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں۔ ینشئ، انشاء بادل بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ان بادلوں کے ذریعے لاکھوں ٹن پانی جو ہے وہ تھوڑی سی مدت میں ایک علاقے سے دور دراز علاقے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی جو انسان اور بشر ہے وہ پانی کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کے لیے اپنے ذرائع سے، اللہ کے وضع کردہ جو ذلائل ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں، اس میں خود پانی چل کر کے جاتا ہے زمین کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تدبیری ہے۔ تدبیر اور تدبیر نظام ہے کائنات یا اہل ارض کی زندگی کی تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں تدبیر، یہ بہت میں اس بات کو کراراً بتاتا ہوں کہ تدبیر تخلیق کے اندر ہے، جو قابل تفریق نہیں ہے۔ خدا نے پیدا کیا دریاؤں کو پیدا کیا اور پانی کو چلایا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اسی میں تدبیر حیات بھی ہے۔ ہماری زندگی کا دار و مدار اسی پانی کے اوپر ہے۔ بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے انشاء کیا، بادل بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اوپر پانی جو ہے وہ اس سے بادلوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، لاکھوں اربوں ٹن پانی منتقل ہوتا ہے۔ ہم ٹینکر کے ذریعے یا پائپ کے ذریعے دوسرے ذرائع سے
انسان جتنی بھی طاقت استعمال کرے، اتنا پانی اتنی مدت میں کسی علاقے سے دوسرے علاقے تک منتقل کرنا بشر کے لیے پوری دنیا کی طاقت لگ جائے ممکن نہیں، جتنا ایک بادل جو ہے وہ پانی سمندر کی فضا سے منتقل کر کے خشکی کے علاقوں میں پانی گراتا ہے۔ وہی خدا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ بات ہے نا سارے مشرکین کے ساتھ کہ تم مدبر مانتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو اس کائنات کی تدبیر کے ذمہ دار ٹھہراتے ہو، ان کے پاس ان میں سے ایک چیز بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، ثقال کا لفظ اشارہ ہے اس پر کہ اس پر کیا بوجھ لگتا ہے، وہ پانی کا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس میں اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ جہاں تم کو اللہ نے خلق کیا ہے وہاں تمہاری زندگی کا بندوبست بھی خود اسے اللہ نے کیا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ اس کے بعد بجلی کی جو گرج ہے، گرج بھی کیا کرتی ہے؟ یسبح، تسبیح کرتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے یہاں پر یسبح بحمدہ، یہ رعد و برق بھی اللہ تعالیٰ کی یہ جو گرج ہے یہ زبان ہے رعد کی، رعد بجلی چمکتی ہے پھر اس کے بعد اس کی آواز نکلتی ہے، آپس میں ٹکراؤ کے بعد جو ہے ایک دھماکہ سا ہوتا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے اللہ کی بندگی عبادت کرتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی بندگی سے، اللہ کی تسبیح سے خارج ہو، نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا ہم یہ جو رعد و برق کی تسبیح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ خود خدا نے کہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، اور ہم کہیں جی نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے تسبیح سے مراد یہ ہے، اس کے زبان حال ہے یہ نہ، جیسا کہ کرتے ہیں مفسرین، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ خدا نے کہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ مفسرین، بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے مراد زبان حال ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ یہ تفسیر و توجیہ درست نہیں ہے، مان جاؤ نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں بھی رعد و برق کی جو تسبیح ہے اس سے ہم یہ سمجھیں گے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پاس شعور نہ ہو، شعور بندگی، وہ شعور بھی شعور بندگی، مطلق شعور بھی نہیں، شعور بندگی نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ رسالۃ مآب جب ہاتھ میں کنکرے لیتے تھے تو وہ سنگریزے جو ہے وہ تسبیح پڑھتے تھے، کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر شعور ہے۔ حضرت داؤد کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑ بھی ایک ساتھ تسبیح پڑھنے شروع کر دیتے تھے، شعور ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، اس بات پر صریح دلالت ہے کہ ہر چیز میں شعور موجود ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ رعد بھی تسبیح کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اس وجہ سے جتنے اللہ کی معرفت رکھتا ہے انسان یا کوئی اور مخلوق،
وہ اللہ کی جلالت اور اللہ کی عظمت کے سامنے ہمیشہ خوف زدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کو جتنا پہچان لے اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، یا اللہ کو جتنا پہچانے اتنے زیادہ طمانینہ اور انس اور سکون ملتا ہے۔ کون سی بات درست ہے یار؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنے زیادہ ہو اتنا اللہ کے قریب ہونے سے سکون زیادہ ہونا چاہیے یا خوف زیادہ ہونا چاہیے؟ جی سوال ادھر کہہ دیا کہ فرشتے ڈرتے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ جاننے والے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم زیادہ ڈرتے ہیں، ادھر فرشتے زیادہ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ کے قریب جانے سے ڈر کم ہونا چاہیے، سکون زیادہ ملنا چاہیے؟ نہیں، اللہ کے قریب جانے سے سکون ملتا ہے، ڈر ختم ہوتا ہے، وہ کسی اور ڈر سے نجات ملتا ہے، اس کو ڈر نہیں رہتا، سکون ملتا ہے، وہ کسی اور طرف سے ہے، اور یہ ڈر اور طرف سے ہے۔ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ دنیا و ما فیہا کی تمام بلائیوں سے، مصیبتوں سے سکون ملتا ہے ذکر خدا کی وجہ سے۔ ڈر ختم ہوتا ہے، غیر اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک خدا کا ڈر اگر دل میں ہے تو باقی سب ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو لرز اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے کے بعد باقی چیزوں سے سکون ملتا ہے، اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہیں تو اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے لرز اٹھتے ہیں۔ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے سے خوف آتا ہے، نہیں، نزدیک ہونے سے خوف نہیں آتا، کبریائی الہی، عظمت الہی کی معرفت حاصل کرنے سے خوف آتا ہے۔ اس لیے فرشتے جو ہے وہ خوف خدا سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اور یہ جو جاہل ہوتا ہے، یہ جہالت کی تاریکی میں ہوتا ہے، وہ خوف خدا کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کا خوف، اس جنت میں ہم نے جانا ہے اور کس نے جانا ہے؟ کیوں خوف؟ اس کو نہ خوف ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی اعتنا ہے۔ خدا کی نافرمانیاں روز شب ہوتی ہے، اس کو اصلاً کوئی شعور تک نہیں ہے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ نہیں ڈرتا۔ یہ جاہل انسان، یہ ظالم انسان، وہ ہے نا، آئے امانت، اس بار امانت کو اس انسان نے اٹھایا کہ اس لیے اٹھایا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا، نہیں جانتا ہے، یہ فرشتے بہت جانتے ہیں، یہ اس لیے یہ ڈرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اللہ جو ان بجلیوں کو روانہ کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اشارہ ہے سرکش قوموں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بحث یجادلون فی اللہ، اللہ کے بارے میں بحث و مباحثے میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ یہ کیسے کرے گا، وہ کیسے کر سکتا ہے، اس قسم کے اللہ کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ اس بجلی کو گرا دیتا ہے۔ وہ شدید المحال، اللہ تعالی سخت طاقت والا ہے۔ محال حیلہ اور چارہ جوئی سے ہے۔ واللہ خیر الماکرین، للہ المکر جمیعا، تمام ہیلے اور تدبیریں اللہ کے پاس، وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ادھر کہہ دیا شدید المحال، تقریباً مطلب ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہیلے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے، وہ اللہ کی تدبیر زبردست اور طاقتور تدبیر ہے، شدید المحال ہے، شدید المکر ہے۔ واللہ خیر الماکرین، وہ بحث میں لگے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے خبر، اور
اچانک ان کے سر پر بجلی گرتی ہے اور تباہ و نابود ہو جاتے ہیں۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ لہو دعوت الحق، حق کی دعوت حق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ کو پکارنا، صرف اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور وہ جو اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں جواب نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرح پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی از خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی دعا اسی طرح محض بے سود ہی ہے۔ لہو دعوت الحق، انسان اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے کسی نہ کسی کو پکارتا ہے، مومن بھی پکارتا ہے، موحد بھی پکارتا ہے، مشرک بھی پکارتا ہے، ملحد بھی پکارتا ہے، اور خدا کا منکر بھی، اس کے لیے بھی ایک ایسا موقع آتا ہے بالآخر وہ بھی پکار اٹھتا ہے، وہ خدا کا انکار کرتا ہے، لیکن جب کوئی مشکل وقت آ جائے، اس مشکل وقت میں جب دیکھا کہ سارے سہارے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، وہ ایک سہارے کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اس کی ضمیر جاگ جاتا ہے، اس کا وجدان بیدار ہو جاتا ہے، اور اس کی فطرت فعال ہونا شروع ہو جاتی ہے، دبی ہوئی فطرت جو ہے وہ پھر دوبارہ سر اٹھاتی ہے اور پھر اللہ کو پکارتا ہے، اور یہ پکارنا اللہ کے لیے پکارنا برحق ہے اور صحیح ہے، ایک امر واقع اور صحیح کو پکارا ہے۔ اللہ کو جب پکارا ہے دعوت الحق، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے حق کس کو کہتے ہیں، حق الشیء اذا ثبت، ایک امر ثابت اور واقع کو حق کہتے ہیں، اور جو واقع نہیں ہے اس کو باطل کہتے ہیں۔ اللہ کو جب کوئی پکارتا ہے تو امر واقع کو پکارتا ہے، ایک حقیقت کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایک طاقت ہے، کل کائنات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کو بلایا، اسی کو پکارا تو دعوت الحق ہو گیا، حق کو پکارا۔ لیکن جو لوگ غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ کسی حق کو نہیں پکار رہے ہوتے ہیں، وہ کسی لاشے کو پکار رہے ہوتے ہیں، ایک موہوم چیز کو پکار رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک موجود، نامعقول، ناموجود اور غیر قابل تصور چیز کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مثال بھی دی ہے کہ ایک آدمی پیاسا ہے، وہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ اپنی ضرورت کے لیے کہ اس کو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے پکارتا ہے شخص۔ مثلا پیاسا کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ پانی اگر چاہیے ہوتا ہے تو دعوت الحق یہ ہے کہ خود پانی تک اس کی رسائی ہو۔ دعوت باطل کیا ہے کہ یہ امید لگائے بیٹھے ہو پانی آؤ مجھے میرے پیاس بجھاؤ، یہ دعوت باطل ہے۔ وہ پانی اس کا پیاس نہیں بجھائے گا، از خود پانی چل کے اس کے منہ میں آ جائے، اس کے حلق کے نیچے چلا جائے۔ اس قسم کے امید رکھنے والے بیوقوف ہے، بے عقل ہے، بے وجدان ہے، کہ وہ اس پانی بے جان اور بے شعور پانی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ خود سے آئے اور اس کا پیاس بجھائے۔ ایک موہوم چیز ہے، ایک غلط فہمی، ایک غلط تصور کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، جس نے کبھی بھی اس کی پیاس نہیں بجھانا۔ اس میں پیاس بجھانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام اور سسٹم کے ذریعے اللہ کو پکارو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پیاس بجھا دے گا اسی پانی کے ذریعے، اس کے عقل اور شعور ہاتھ سے وہ پانی منہ میں ڈالے گا اور اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن اگر وہ یہ توقع رکھے کہ خود پانی اٹھ کر کے اس کے منہ میں آ جائے اور اس کی پیاس بجھا دے،
یہ آدمی بیوقوف ہے، بے عقل ہے، ایک موہوم چیز کو وہ پکار رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے چیزوں کو پکارتے ہیں یا دوسرے ہستیوں کو پکارتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو معبود سمجھنے والے، حضرت مریم کی بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اپنی حاجت کے برابری کے لیے، دنیاوی اور اخروی۔ یہ وہ اسی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حضرت مریم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کے پکار جو ہے وہ گمراہ بے سود ہے، محض بے سود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔